السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، فدخلوا علیہ، پس وہ وہاں پہ داخل ہوئے، اس کے پاس پہنچے، فعرفهم، پس انہوں نے پہچان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم، اور وہ بھائی جو تھے، لہو منکرون، وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے، یعنی انہوں نے یہ نہیں پہچانا۔ آیت نمبر 58 سورہ یوسف۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج یہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 57 تک جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اس میں یہ احسن القصص، یہ بہترین بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا حکمران بنا دیا، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی۔ جیل میں پیغام پہنچا، خواب بتانے کا، خواب بتایا، بادشاہ کا خواب تھا، صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ ساتھ ایک شاندار قسم کی جو مینجمنٹ تھی، فائنانشل مینجمنٹ، اور ایک حسن تدبیر وہ بھی بتا دی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے تاریخ کا جو ریکارڈ تھا وہ درست کروایا کہ خواتین مصر کے حوالے سے کیا ہوا تھا، پہلے اس کو کلیئر کیا جائے، وہ بھی کلیئر ہوا، اور بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا بادشاہ نے، اور خیال کیا کہ میں اس کو اپنے مقربین خاص اور خاص مشیر بنا لوں گا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ پائے کا انسان ہے، اس کو مشیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو تو حکمران ہونا چاہیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہ قبول کر لیا حکمران بننا، لیکن اس طرح سے قبول کیا کہ فرمایا کہ مجھے تم اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر خزانہ بنا دے، اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو گزشتہ پروگرام کے اندر اور گزشتہ درس کے اندر ہو چکی، کہ یہ نہیں کہ وزیر خزانہ بنا دے، بلکہ انہوں نے پوری یعنی تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دے دی، زمین میں ایک قرار دے دیا، اقتدار عطا فرما دیا، اور يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں مرضی وہ رہے، یعنی جہاں مرضی وہ ٹھکانہ پکڑے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کی زندگی گزاریں تو ان کے لیے آخرت کا اجر بھی بہترین ہے۔ تقوی کی زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ میں زندگی گزاری جائے۔ اب یہاں تک کہانی پہنچنے کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا تاریخی گیپ ہے، زمانی ایک بود ہے اس کے اور اگلے فقرے کے درمیان۔ اگلا فقرہ یہ ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور وہاں آ کے پہنچے ان کے پاس،
آمنا سامنا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی پہچان نہیں سکے۔ ظاہر ہے بھائی کیسے پہچانتے کہ وہ تو کنویں میں پھینک آئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ کنعان سے آنے والا ایک قافلہ ہے، اور اس میں انہوں نے پہچان لیا۔ اب یہ واقعہ کب ہوا اور کتنے عرصے بعد ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں زمانی بعد ہے۔ کتنا بعد ہے؟ تو کم و بیش اس میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد کم از کم 10 سال کا فرق ہے یا 9 سال کا فرق ہے، اس لیے کہ 7 سال تو وہ ہیں جس میں خوب فراوانی ہونی تھی خواب کی تعبیر کے مطابق، اور اسی میں 7 سالوں میں غلہ جمع کیا جانا تھا، سٹوریج کی جانی تھی، مینج کیا جانا تھا، اور پھر اگلے 7 سال قحط کے آئے۔ جب قحط کے 7 سال بھی شروع ہو گئے اور پھر ارد گرد کے علاقوں میں بھی یہ اطلاعات پہنچ گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جو مصر کا بادشاہ ہے وہ غلہ دے رہا ہے، غلہ بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، اس کے پاس غلے کے بہت بڑے سٹور ہیں، تو یہ اطلاع جب کنعان پہنچی ہے، فلسطین پہنچی ہے، تو پھر وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے وہاں سے غلہ لے آئیں، اور وہ اپنے جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کو لے کے آئے، اور آ کے انہوں نے وہ غلہ گویا خریدنا تھا، اس لیے وہ آئے۔ اب یہ 1 سال بعد ہوا، 2 سال بعد ہوا ہے، ظاہر ہے اس وقت یہ کوئی انٹرنیٹ کا اور کمیونیکیشن کا یہ سسٹم تو نہیں تھا کہ فوراً اطلاع پہنچ جاتی کہ وہاں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، تو کتنے عرصے بعد اطلاع پہنچی ہوگی، کتنے عرصے بعد یہ قحط کے اثرات وہاں پہنچے ہوں گے، اور پھر کتنے عرصے بعد ان کو یہ خبر ملی ہوگی کہ مصر کے اندر غلہ مل رہا ہے تو وہ وہاں گئے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 8 سے 10 سال کا یہاں پہ اس کہانی میں گیپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف، وہ پھر بھائی جو ہیں وہ سارے کے سارے، چونکہ 10 بھائی تھے تو وہ اکٹھے جب وہاں پہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کنعان سے آئے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ ہم جس کو کنویں میں پھینک آئے ہیں ہمارے سامنے جو بادشاہ ہے وہی ہے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کو تیار کر دیا، بِجَهَازِهِمْ ان کا جو بھی سامان سفر تھا وہ تیار کر دیا، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو ساتھ یہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، من ابیکم، جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے، یعنی علاتی بھائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ بھائی، اس سے مراد وہ بنیامین ہے جو 11واں بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو ماں کی طرف سے حقیقی بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن ان باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا وہی رشتہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، اور باقی 10 جو تھے وہ کسی دوسری ماں سے، یا 3، ایک روایت کے مطابق 3 مائیں تھیں ان کی یا ایک ہی ماں تھی۔ تو بہرحال وہ 10 ایک جتھا الگ تھے جنہوں نے پوری سکیم بنائی تھی پہلے بھی، اور ان کا جو حسد کا معاملہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ تو اب حضرت بنیامین جو تھے، جو چھوٹے بھی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بھی تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، باقی 10 آئے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا، یعنی کس طرح سے گفتگو ہوئی اور ان کو کہا اپنے بھائی کو لے آئیں؟ جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی ایک پیچھے بھی ہے، ان کو تو معلوم تھا، لیکن ان کے ساتھ گفتگو میں تعارف حاصل کرتے ہوئے پوچھ لیا ہوگا کہ تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ غلہ پر ہیڈ ملتا تھا، ایک ایک فرد کو ملتا تھا کہ ایک فرد کے لیے اتنے حصے کا غلہ ملے گا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب غلہ لینے کے لیے اپنے افراد خانہ کی تعداد بتائی ہوگی تو اس میں بھی ذکر آ گیا ہوگا کہ ہمارا بھائی بھی ہے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ ایک بات ہے کہ تم نے جب دوبارہ آنا ہے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا جو تمہارا علاتی بھائی ہے۔ علاتی بھائی سے مراد جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، بِأَخٍ لَكُمْ، جو تمہارا بھائی ہے، من ابیکم، تمہارے باپ کی طرف سے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں، یعنی پورا تول کے دیتا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے، اور وانا خیر المنزلین، اور یہ بھی کہ میں بہت اچھا میزبانی کرنے والا ہوں، یعنی میزبانی کرنے والوں میں سے بہت اچھا، یعنی تم یہاں آئے ہو، میں نے تمہاری اچھی میزبانی بھی کی ہے، اور پھر ناپ تول بھی پورا، یعنی تمہیں غلہ بھی دیا ہے، تو تم گویا اپنے بھائی کو لے کے آؤ گے تو تمہیں میں پھر دوبارہ اسی طرح سے اچھی میزبانی بھی کروں گا اور تمہیں غلہ بھی دوں گا۔ یعنی یہ ترغیب دلائی کہ تم اپنے بھائی کو لے کے آنا۔
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم نہیں لے کے آؤ گے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر یاد رکھو کوئی وزن نہیں دوں گا تمہیں، کوئی یعنی ناپ تمہارے لیے نہیں ہے. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے کوئی ناپ پیمانہ نہیں ہوگا، یعنی غلہ میں نے کوئی نہیں دینا تمہیں. عندی، میرے پاس، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ولا تقربون، اور نہ ہی تم میرے قریب پھٹکنا. یعنی ساتھ ترغیب دلائی اور ساتھ ترہیب کر دی اور دھمکی بھی لگا دی، اور گویا انشور کیا کہ یہ ضرور اپنے بھائی کو لے کے آئیں کہ میں اگر تم آئندہ آؤ گے اپنے بھائی کو لیے بغیر تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، کہ ہم جو ہیں وہ اپنے والد صاحب سے مطالبہ کریں گے اور پوری کوشش کریں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم پوری کوشش کریں گے اپنے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور اپنی طرف سے اس کو کر گزریں گے، یعنی ہم پوری اپنی کوشش کریں گے، ایفرٹ پٹ کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا، یعنی جو خدام وہاں پہ کام کر رہے تھے، اپنے ملازم اور خادم، ان سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، ان کی جو پونجی ہے وہ رکھ دو، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، ان کے بوروں کے اندر. رحال کا مطلب وہ کجاوا یا بورا جس میں غلہ ڈالنا تھا، تو اسی میں ان کی گویا پونجی بھی رکھ دو جس کو وہ لے کے آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے. یہ بدعہ جو ہے یہ بدعن سے ہے، اور بدعن کیا ہے؟ بادع یبدع سے ہے. کہتے ہیں کہ بادع کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور اسی سے بدعن ہے کوئی حصہ کچھ کاٹ لیا جائے، اس سے الگ کر لیا جائے تو اس کو بدعن کہتے ہیں. اسی لیے عدد کے اعتبار سے تھوڑا حصہ، یعنی مین حصے سے، بڑے حصے سے تھوڑا حصہ الگ کر لیا جائے تو اس کو بدعن کہتے ہیں. اسی لیے عدد کے اعتبار سے 3 سے 9 تک کا جو عدد ہے اس کو بدعن کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ حصہ ہے، تو وہ 9 تک، 9 اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب اس کو کسی سامان میں سے کسی کو بدعن کہا جائے تو اس سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے، اہل لغت نے لکھا ہے، ما یتاجر بہ، ایسا حصہ مال کا جس کے ذریعے سے تجارت کی جائے، جس کو یعنی آگے خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو بدعن، اور اسی سے یہ بدعہ ہے کہ یعنی بدعن سے بدعہ. بدعہ وہ مال جس سے تجارت کی جائے. تو گویا وہ جو کچھ بھی لائے تھے اپنا جمع پونجی، وہ واپس کر دی. اس لیے واپس کر دی کہ ان کے بوروں کے اندر رکھ دیں، ان کے کجاووں کے اندر. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف. لعلہم یرجعون، اور تاکہ وہ دوبارہ آنے کے قابل ہوں، دوبارہ یہاں آ جائیں، دوبارہ لوٹیں. یعنی اس لیے رکھ دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دوبارہ آنے کے لیے یا اور غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس وہ پونجی ہی نہ ہو اور وہ دوبارہ آنے کی وہ ہمت ہی نہ کریں. تو پونجی ان کے پاس موجود ہو، مال تجارت موجود ہو کہ ہم اس سے غلہ خرید کے لائیں گے. اور اس لیے لعلہم یرجعون، یہ پوری ایک سبیل کی کہ یہ واپسی ان کی انشور ہو جائے. ترغیب بھی دلائی اور ترہیب بھی کی. کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی ترغیب بھی دلائی، ترہیب بھی کی، یعنی دھمکی بھی لگائی. پہلے تو ترغیب دلائی کہ دیکھو میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں تمہاری اچھی میزبانی کرتا ہوں، اس لیے تم ضرور آنا. پھر ساتھ دھمکی لگائی کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کے آؤ گے تو پھر میں نے تمہیں نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، میرے پاس سے کچھ نہیں ملے گا. اور تیسری چیز یہ کی کہ ان کا جو سامان تجارت تھا یا جو نقدی تھی جس سے وہ انہوں نے خریدنا تھا، وہ واپس ان کے کجاموں میں رکھ دی کہ تاکہ ان کے پاس نقدی دوبارہ آنے کے لیے موجود ہو. یہ ساری گویا تینوں سٹیپس جو تھے وہ انشور کرنے کے لیے تھے کہ یہ لازماً واپس آئیں اور بھائی کو بھی لے کے آئیں. اور ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی کو نہیں لے کے آئیں گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ سارے بھائی لوٹے واپس اپنے والد صاحب کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا، تو جاتے ہی کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، منع من الکیل، ہم سے جو پیمانہ ہے یعنی غلہ ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. فارسل معنا، پس تو بھیجو ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو.
نقتل، ہم پورا وزن لائیں گے، پورا پیمانہ لائیں گے، یعنی پورے پیمانے کا غلہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت بھی یقیناً کرنے والے ہیں۔ یعنی جاتے ہی باقی گفتگو سے پہلے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ آئندہ کے لیے ہمارے اوپر غلہ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اور بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر غلہ بھی پورا ملے گا۔ اور ایک بات ہم یقین دلاتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو، اس کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، لَحَافِظُونَ، یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ وہی بات تھی جو یوسف علیہ السلام کے وقت بھی انہوں نے کہی تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، ہم اتنا بڑا جتھا ہے، ہم کیسے حفاظت نہیں کر سکتے۔ قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات یاد آ گئی اور انہوں نے کہا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ اللہ اکبر، کیا میں تمہارا اسی طرح اعتبار کروں کہ جس طرح میں نے تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے حوالے سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جس طرح کا وہ بھروسہ میں کر بیٹھا ہوں تمہارے اوپر، اسی طرح کا بھروسہ کروں، پھر تمہارے اوپر اعتبار کروں، تمہاری بات کا اعتبار کروں۔ اللہ اکبر۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو انا لہ لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ تمہاری بات ایسے خام خیالی ہے، نہ تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور نہ ہی تم اب بنیامین کی حفاظت کر سکتے ہو۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ، اور وہی ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے، یعنی وہی اصل میں رحم کرنے والا ہے۔ اب گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آمادگی ظاہر کر دی، یہ ان کا جو قول ہے، ان کا یہ جو فرمان ہے کہ فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے اندر آمادگی کا ایک پہلو موجود تھا، وگرنہ جو پچھلا فقرہ ہے اس میں تو بالکل انہوں نے پوری شدت سے ان کے مطالبے کو غلط قرار دے دیا کہ کیا میں اسی طرح سے اعتبار کروں جس طرح سے میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم سے اس سے پہلے اعتبار تمہارے اوپر کیا تھا۔ لیکن ساتھ یہ جو فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تم حفاظت نہیں کر سکتے اور وہی رحم کرنے والا ہے، تو اس میں آمادگی تھی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا، تو انہوں نے پایا، بِضَاعَتَهُمْ، کہ ان کی جو پونجی تھی، ان کی جو نقدی تھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، وہ ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی ہے۔ یعنی پھر ان کو پتہ چلا جب انہوں نے کجاوے کھول لے، اپنا غلہ کھولا، سامان کھولا، تو اس میں ان کی نقدی بھی موجود تھی۔ بڑے خوش ہوئے، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا، اے والد صاحب، اے ابا جی، ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا چاہتے ہیں ہم؟ یہی تو ہم چاہتے تھے، اس سے زیادہ اچھا اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہماری پونجی نقدی بھی واپس آ گئی اور دوسرا یہ کہ ہمیں غلہ بھی پورا ملا۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری نقدی، ہماری پونجی، ردت الینا، یہ ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم جب دوبارہ جائیں گے تو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے سامان بھی لائیں گے اور سامان لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا غلہ ہم زیادہ لائیں گے۔ وَنَزْدَادُ، ہم زیادہ لیں گے، كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کے برابر وزن، یعنی ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ، جتنا ایک اونٹ پر لادا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ کا غلہ پر ہیڈ دیا جاتا ہوگا، تو اب ظاہر ایک بھائی اور جائے گا تو ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بڑا ہی آسان پیمانہ ہے، بڑا ہی آسان گویا یہ ہماری ڈیل ہے، بہت آسان ہے کہ اس سے ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے آسان سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ یسیر کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یسیر کا لفظی معنی تو ہے آسان، اس میں بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ غلہ وہ جتنا بھی لے کے آئے تھے وہ ان کے خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ نقدی بھی ہمارے پاس ہے، یہ پونجی بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم اس سے جا کے دوبارہ غلہ لائیں گے، نمیر اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے سازہ سامان لائیں گے۔ مارا، یہ امیروں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرنا، یعنی ان کے لیے گروسری لے کے آنا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، کچن کا سامان اکٹھا کرنا۔ تو ہم گھر والوں کا، یعنی کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ
اگر ہم غلہ اور لائیں گے، دوبارہ جائیں گے، یہ پونجی واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں غلہ اتنی مقدار میں مل جائے گا کہ اب ہماری ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ نمیر اہلنا، ہم گھر والوں کے لیے سب پورا کھانے کا بندوبست بھی کر لیں گے، نحفظ اخانا، بھائی کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ بھی ہمیں اور مل جائے گا، یوں ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ وذالک کیل یسیر، یعنی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ سارا ہی یہ پیمانہ بہت آسان ہے، ہمیں کتنا اچھا یعنی سستا مل گیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک ہم پہلی دفعہ جو لے کے آئے ہیں، ذالک کیل یسیر، یہ تھوڑا ہے، یسیر سے مراد یہ کم ہے، ہم جب دوبارہ جائیں گے تو پھر ہمیں پورا آئے گا۔ تو یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لفظی معنی اس کا یسیر ہی ہے، دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ قال، اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اب چونکہ پہلے آمادگی کا اظہار تو کیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ اب ضرورت تو تھی گھر میں غلے کی، ایک دفعہ غلہ لانے سے وہ ساری ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور دوبارہ غلے کے لیے بھیجنا بھی ضروری تھا، ادھر سے پابندی لگی تھی کہ بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملنا۔ اب اس ساری مجبوری کو دیکھ کر اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر اعتبار بھی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے ان پر اعتبار کیا جا چکا تھا، اور آپ نے حوالہ بھی دے دیا کہ میں اسی طرح اعتبار کروں جس طرح پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار کر چکا ہوں تمہارا، اور پھر تم کیا حفاظت کرو گے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی ایک عام آدمی کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیا مطلب؟ جب کہیں ایک دفعہ ایک ہی طرح کا نقصان ہو جاتا ہے تو دوبارہ مومن کی فراست اس بات کا کبھی بھی رسک نہیں لیتی کہ وہ دوبارہ اسی طرح کا پھر نقصان اٹھائے۔ تو ایک نقصان حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھا چکے تھے ان پر اعتبار کر کے، اب ظاہر دوبارہ ان کے اوپر اعتبار کرے تو اس پر وہ بالکل تیار نہیں ہو کہ میں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ البتہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مجبوری ہے، بھیجنا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، لیکن تم ایک کام کرو، شرط ہے کہ تم میرے پاس اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے وعدہ دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ لن ارسلہ، ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، معاکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تو نے تم سب مجھے دو، موثقاً وعدہ دو، پختہ عہد دو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے مجھ سے وعدہ کرو، لتأتننی بہ، کہ تم لازماً اس کو میرے ساتھ میرے پاس واپس لاؤ گے، الا، مگر، ان یحاط بکم، تم اگر سب کہیں گھیر لیے جاؤ، یہ گرفتار ہو جاؤ سب کے سب، تو پھر تو اور بات ہے، تم یعنی بے بس کر دیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ تو اور بات ہے، لیکن اگر تم میں سے ایک بھی بچتا ہے تو تم یہ وعدہ کرو کہ تم جان بوجھ کر اس کو چھوڑ کر نہیں آؤ گے، ہر صورت میں میرے پاس واپس لاؤ گے، اور یہ وعدہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہو، موثقا من اللہ، یہ اگر مجھ سے دے دو گے تو پھر میں بھیج دوں گا، وگرنہ میں نے کوئی نہیں بھیجنا۔ فلما آتوہ، اللہ اکبر، جب انہوں نے دے دیا موثقہم، اپنا عہد، اس کو دے دیا، کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر گواہ اور نگہبان اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کے سپرد کر دیا سارا معاملہ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی ہمارا گواہ ہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے، تو یہ معاملہ پورے کا پورا انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ بچے میرے، یہ تو پہلے بھی گڑبڑ کر کے آئے ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کو پہلے بھی گواہ آئے تھے، اب بنیامین کو لے کے جا رہے ہیں، تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ اللہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری وسائل جتنے تھے وہ استعمال کر لیے، قسم بھی ان سے لے لی، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کے بندے جب بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کردار ہمیشہ تک کے لیے ایک یعنی ایک اسوہ ہے ہمارے لیے، اور پیغام ہے اس میں کہ جب بھی کوئی موقع ہو تو معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور اللہ کے سپرد جب انسان معاملہ کر دیتا ہے تو بظاہر نقصان بھی ہو جائے تو جس کا ضامن اللہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان کوئی بھی تدبیر اختیار کرتا ہے تو تدبیر اختیار کرتے وقت، یا کوئی بھی دنیاوی اسباب اختیار کرتے وقت، یا وہ شورٹی، وہ گارنٹی جو انسان دنیاوی اعتبار سے لیتا ہے کسی بھی چیز کے، یا وہ مادی اسباب و وسائل جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب انسان پورا بھروسہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں خطرے اور خدشے کا امکان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی
آپ بھروسہ کرتے ہیں اسباب کے اوپر. آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بس ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, آپ اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک انجن ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پٹرول چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پہیے لگے ہوئے ہیں, انجن سے پہیے گھومتے ہیں, یہ سفر ہوگا. آپ اس وجہ سے اس پورے سسٹم پر اعتبار کر کے اس میں سوار ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اس سارے اعتبار کرتے وقت بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ اور راستے میں روک لیے جانے کا خطرہ یا کسی بھی طرح کی کوئی منفی نتیجہ نکلنے کا جو خطرہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو اعتماد ہے سائنسدانوں کے بنائے ہوئے اس ہوائی جہاز پر کہ جب اس کو پائلٹ اڑائے گا, ایک پائلٹ جو ہے اکیلا بیٹھا اس کو اڑا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے, ایک پورا نظام بنا ہوا ہے, سائنس کا ایک نظام ہے, اس کے تحت یہ جہاز اڑے گا, ایک خاص جگہ پہ مجھے پہنچا دے گا, یہ پورا اعتماد ہے. لیکن اس میں خطرہ ختم نہیں ہوتا کہ فلائٹ کریش بھی ہو سکتی ہے, جہاز گر سکتا ہے, کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے. یہ امکانات جو خطرے کے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے. اور اسی طرح آپ بحری جہاز کے اندر سواری کرتے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک خاص اصول کے تحت کشتی بنائی گئی ہے اور یہ کبھی ڈوبتی نہیں ہے, اور اس کو لے کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے. آپ ہزاروں ٹن جو ہے وہ سامان اس میں لاد دیتے ہیں, لیکن اس کے ڈوب جانے کا خطرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یعنی نقصان کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے. اور جب آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں معاملہ, اللہ اکبر, اسباب استعمال کرتے ہوئے, جب آپ بھروسہ اور توکل اور اسباب پر نہیں کرتے, آپ اللہ پر کرتے ہیں. اللہ ما نقول وکیل, اللہ جو ہے جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں اس پر کارساز, نگہبان, گواہ اللہ ہے, اور میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اس میں نقصان کا امکان ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے فرق مادی اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے کا اور اللہ پر توکل کرنے کا. تو جب انسان مادی اسباب سے بالکل مایوس ہو جائے کہ یہ جو جہاز اڑتا ہے یا بحری جہاز چلتا ہے پانی کے اندر, یا کوئی بھی چیز جو چلتی ہے, یہ اصل میں اس کو اللہ چلاتا ہے, یہ اس کے اندر اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک یہ بھروسہ اور یہ توکل اللہ کے بارے میں یہ موجود نہ ہو, تب تک انسان اس نقصان کے امکان اور نقصان کے خدشے سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. اور جب اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر معاملہ خیر کا خیر ہو گیا. جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا تو پھر بظاہر نقصان بھی ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی فائدے کا باعث ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی ایسا رکھا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر, مومن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا عجیب معاملہ ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر, اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے, اس کے ہر معاملے میں بھلائی, کیونکہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا, نقصان کا امکان ختم ہو گیا. ان امرہ کلہ خیر, لہذا اب اس کے حالات کا اتار چڑھاؤ, تندرستی, تنگ دستی, پریشانی, تکلیف, جو مرضی ہو, جتنا مرضی مد و جزر ہو, ان امرہ کلہ خیر, جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اس کا ہر معاملہ ہی بہترین ہے, اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ, یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, باقی تو پھر نقصان کے امکانات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. آپ دنیا پہ بھروسہ کریں, آپ بڑے سے بڑے وسائل کے مالک ہوں, آپ دنیا کے امیر ترین فرد ہوں, آپ سب کچھ رکھتے ہوں, نقصان کا امکان ختم نہیں ہوتا. یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے, اور جب اللہ پر بھروسہ کر دیا تو پھر اللہ کے فضل سے خیر ہی خیر ہے. بظاہر نقصان بھی ہوا تو اس کے اندر خیر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ اذا اصابتہ ضراء اور اذا اصابتہ سراء شکر, جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے یہ شکر کرتا ہے, فکان خیر لہ, تو پھر وہ اس کے لیے بہتر, اس کے لیے وہ بھلائی کا معاملہ بن جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب اس کو اذا اصابتہ ضراء, جب اس کو کوئی تنگ دستی اور تکلیف پہنچتی ہے, صبر, تو پھر وہ صبر کرتا ہے, فکان خیر لہ, اس طرح سے وہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کا معاملہ تو خیر کا خیر رکھا ہے, لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, چاہے اسباب و وسائل موجود ہوں تو بھی اللہ کے سپرد کرے, اور اسباب و وسائل نہ ہوں تو بھی اللہ کے سپرد کر دے. اسباب کو اختیار کرنا, تدبیر کرنا, یہ مسبب الاسباب کا حکم ہے,
اس کا حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے، اسباب اختیار کر لیے، قسم لے لی، سب کچھ لے لیا، لیکن کیا کہا؟ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی اس سب پر کارساز ہے ہمارا۔ وقال یا بنی، اور کہا ہے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم نے وہاں جا کے اب یہ دیکھیں تدبیر اور تقدیر کا یہاں پہ بھی ایک بڑا شاندار، سبحان اللہ، ایک نبی کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ یہ پورا فلسفہ تدبیر اور تقدیر کا یہاں سمجھایا گیا۔ فرمایا قال وقال، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا۔ جب سارے جا رہے تھے 11 بھائی اکٹھے نوجوان ماشاءاللہ، اور وہ جا رہے تھے تو ان سے باپ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ اکبر۔